انکلیشر کے قریب ایک دیہات میں ایک مرتبہ امتحان میں مجھے بلایا گیا. نیا نیا مدرس ہوا تھا. وہاں گیا تو دیکھا بچوں کو مخارج، غنہ مد کے قواعد اور اس کے ساتھ ساتھ صفات لازمہ. صفات لازمہ تجوید میں آئے ہوئے بچوں کے لیے مشکل ہوتی ہے. یعنی جامعات میں جو بچے 24 گھنٹہ اس کے لیے فارغ ہیں ان کے لیے بھی صفات لازمہ مشکل ہوتی ہے. لیکن مکتب کے ان بچوں کو ہم نے دیکھا وہ صفات لازمہ، مثلا صفت جہر، تو کہا حروف مجہورہ کو ادا کرتے وقت آواز ان کے مخرج میں ایسی قوت کے ساتھ ٹھہرے کہ آواز میں ایک قسم کی بلندی ہو اور سانس بند ہو جائے. اس کے 19 حروف ہیں. بچے ایسے ہر صفت کو سنائے جا رہے تھے. ماشاءاللہ. پھر جب ان کا قرآن سنا تو واقعتاً اتنا افسوس ہوا. ہم نے لکھا، ہم نے ان کی کیفیت میں ریمارک کے طور پر لکھا ہم نے کہ قواعد اصل نہیں ہے، قواعد اصل نہیں ہے، بچوں کا تلفظ بن جائے یہ اصل ہے. ایک بچہ ایک قانون سے بھی واقف نہیں، لیکن وہ جس استاذ کے یہاں گیا ہے استاد نے اس کو روز اول سے ایسا باکمال تلفظ دیا ہے کہ وہ جب کوئی حرف ادا کرتا ہے تو پھر اس حرف کے باب میں ایک قاری بھی تشفی محسوس کرتا ہے کہ ہاں بہت عمدہ ادا کیا. چاہے بچہ ایک قانون بھی نہیں جانتا، ایک اصول بھی نہیں جانتا ہے، لیکن وہ بچہ کامیاب ہے. اس کے بالمقابل وہ بچہ جو اصول کی بہت سی عبارتوں کو یاد رکھتا ہے لیکن تلفظ اس کا گڑبڑ ہے، یہ پھر تلفظ صحیح نہیں تو وہ غلط. اس لیے کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ پہلے سال میں جب بچہ آئے گا تو ایک ایسے استاذ کے حوالے بچہ ہونا چاہیے جس کا تلفظ بہت اچھا ہو. اساتذہ کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جو بچے ہمارے ہیں ہم پہلے اپنے تلفظ کو کسی اچھے قاری کے یہاں جا کر بنانے کی کوشش کریں. بن جانے کے بعد ان بچوں کو جو کچھ ہم نے اوپر سے حاصل کیا وہ دینے کی کوشش کریں. ہمارے یہاں ایک پریشانی یہ کہ مسجد کے متولی ذمہ داران وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اعدادیہ کا درجہ ہے، یہ پہلا سال ہے، ان کو حروف تہجی. کہا یہ تو کوئی بھی سکھا دے گا، اس کے لیے قاری کی کیا ضرورت ہے. تو ایسوں کے حوالے کر دیتے ہیں. اب اس بیچارے کی ادا نہیں ہے، وہ اس سطح کا نہیں ہے، اس کی کوالٹی ایسی نہیں ہے. اب وہ جیسی فا پڑھے گا، جیسے خا پڑھے گا، جیسا صاد پڑھے گا تو وہ ایسا ہی بچہ سنے گا اور بچہ تو کاپی کرے گا. اب مدرس کا خود تلفظ اتنا عمدہ نہیں ہے، نتیجہ کیا ہوگا کہ مدرس کے اندر کی اس کے تلفظ کی جو غلطی ہے وہ بچے میں منتقل ہوگی، بناء فاسد علی الفاسد. پھر اب آپ چاہیں گے 2-4 سال کے بعد کہ ہمارے بچے کا تلفظ ٹھیک ہو جائے تو اب بھی کسی اچھے قاری کے یہاں، جب وہ 20 پاروں میں پہنچ گیا، 21واں شروع ہوا تو اچھے قاری کے یہاں پہنچا. اب وہ قاری اس کو ٹھیک کرائے گا، 10 پارے پڑھائے گا. ایک بہت عمدہ کپڑا لائے کسی دکان سے خرید کر اور کسی غیر مہذب درجی کے یہاں جا کے اس کو دے دیا، اس نے کرتا ہمارا خراب کر دیا. اب کسی مہذب درجی کے یہاں، ماہر درجی کے یہاں جا کے کہا جاتا بھائی اس نے ہمارا اتنا مہنگا کپڑا تھا خراب کر دیا، اب اس کو توڑیے اور پھر اس کی اصلاح کیجیے. یہ اس کی مثال تو ایسی ہے. اس میں ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ روز اول سے ہمارے بچے کا تلفظ بہت عمدہ ہونا چاہیے. اس کو قاری نہیں بنانا ہے، لیکن جو تلفظ اللہ کے یہاں سے نازل ہوا ہے آپ نے نہیں سنا. اللہ کے رسول امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جمال القرآن میں اس کو نقل کیا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کو قرآن کریم سکھلا رہے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہو رہا ہے. دیکھا حضرت ابی بن کعب، کیا پوچھئے، جن سے قرآن سیکھنے کو حضور نے خود فرمایا تھا، ان کے جو شاگرد ہیں ان کی زبان ہی اتنی موٹی جاری ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. وہ ان کا تلفظ صحیح نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر تک استاد شاگرد کو سننے کے بعد تشریف لے جاتے ہوئے فرمایا قوم لسانہ ثم علمہ
کہا یہ ان کے بھی استعداد نہیں ہوئی, ان کا تو تلفظ ہی صحیح نہیں ہے, پہلے ان کی زبان درست کرائیے. قوم لسانہ ثم علمہ, زبان بن جانے کے بعد پھر ان سے قرآن کریم. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ حروف تہجی ایک ایسے مدرس سے وہ سیکھتا ہے جس کا تلفظ صحیح نہیں ہے. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے, ہم سمجھیں اس کو, کیا سراپر رحمت جو ذات ہوں وہ ایک بچے کے لیے, ایک شاگرد کے لیے, ایک طالب علم کے لیے یہ توجیہ نہیں کر سکتے تھے کہ ارے یہ آتا ہے, یہ قرآن سیکھتا ہے, یہی غنیمت ہے, چلیے تم آتے رہو, غلط ہی ٹھیک ہے پڑھتے رہو, کل ٹھیک ہو جاؤ گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ توجیہ نہیں فرمائی اور فرمایا قوم لسانہ ثم علمہ. آگے فرمایا فوالذی نزلہ لم یلحن فیہ, فوالذی, حضور نے قسم کھا کے فرمایا فوالذی نزلہ لم یلحن فیہ, قسم ہے اس ذات کی جس نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے, اس نے اس کے تلفظ میں کسی کجی کو باقی نہیں رکھا ہے, کوئی غلطی اس منظور نہیں رکھی. وللذی نزل بہ, وللذی نزل بہ, حضرت جبریل مراد ہے کہ حضرت جبریل نے بھی تلفظ کی صحت اور اس کے کمال کا پورا اہتمام فرمایا. وللذی نزل علیہ, حضور خود مراد ہے. دیکھیے اسی لیے کیا فرمایا گیا تھا, فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ, فَإِذَا قَرَأْنَاهُ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے ساتھ جب تلاوت فرماتے تھے, بتلایا ایک جگہ ہم نے یہی عرض کیا تھا کہ لسان نبوت کو جو حرکت ہو رہی تھی, یا لسان نبوت جو حرکت میں تھی, اس کی وجوہات لوگ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر تھا کہ جن آیات کو لے کر حضرت جبریل تشریف لا رہے ہیں, جن کلمات کو لے کر تشریف لا رہے ہیں, مجھے ان کلمات کو محفوظ رکھنا ہے, اس کو یاد کر لینا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھول جاؤں. لیکن صرف یہاں تک حکمت نہیں ہے. علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے لطائف الاشارات میں کہ آپ کو یہ بھی فکر تھا کہ حضرت جبریل تلفظ کی جس اعلیٰ کوالٹی سے قرآن کریم کو تلاوت کر رہے ہیں, ہم تو ناخواندہ. حضور کی ذات بابرکت وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک, حضور تو کسی سے پڑھنا بھی نہیں سیکھے تھے, لکھنا بھی نہیں سیکھے تھے, باقاعدہ حضور کسی کے شاگرد نہیں. کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر دامنگیر تھا کہ حضرت جبریل جس اعلیٰ کوالٹی سے اور نفاست اور نزاکت کی جس اعلیٰ سطح سے قرآن کریم کے الفاظ کا تلفظ فرما رہے, میں اس کمال کو باقی رکھ پاؤں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے تلفظ کی نقل فرما رہے تھے چپکے چپکے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا. اگر صرف الفاظ کے بھول جانے, آیات کے بھول جانے کا خطرہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ بات کو یہی ختم فرما دیتے, ان علینا جمعہ, آپ کے سینے بابرکت میں قرآن کریم کو جمع کر دینے کی ذمہ داری ہماری ہے. لیکن آگے کیا فرمائے وقرآن, ان علینا جمعہ وقرآن, یہ ہے تلفظ. اور پھر کہا گیا کہ اس کا طریقہ یہ ہے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ, حضرت جبریل جب پڑھیں تو آپ پورا کان لگا کر صرف سنتے رہیں, صرف فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ, فَاتَّبِعْ, پہلے کان لگا کر سنیں پھر اسی انداز میں اس کو ادا کریں. تو یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم اپنے اوپر کی انتظامیہ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کریں اور منفی انداز میں نہیں, مثبت انداز میں ان کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ دیکھیں ممکن ہے کہ ہمارے بجٹ پر 10, 15, 20 پاؤنڈ کا ہفتے کا یا ماہانہ کا اثر پڑ جائے, لیکن دیکھیں اس سے اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ امت کی یہ نسل جو اب 4-5 سال کے بعد دین سیکھنے کے لیے کہیں آنے والی نہیں ہے, اس کی دینی عمارت بن رہی ہے. اگر ہم نے اس وقت اس کی دینی عمارت اور اس کی بنیاد کے باب میں تیقظ کا ثبوت نہیں دیا تو یہ عمر بھر قرآن کریم کو غلط تلاوت کرے گا. ہم اس کو سمجھانے کی کوشش کریں اور اس کا اہتمام کریں کہ روز اول سے ہمارا بچہ اس کا تلفظ بن جائے. رہا مسئلہ قواعد کا, تو ضرورت کے قواعد بچوں کو بتلائے جائیں, ضرورت کی. بس مثال کے طور پر
نون ساکن و تنوین. اب نون ساکن کے باب میں ہے کہ اظہار حلقی، ادغام بلا غنہ، ادغام مع الغنہ، اظہار مطلق، اخفاء حقیقی، قلب مع الاخفاء، اقلاب. بچوں کو ان سارے جھمیلوں میں ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں. بہت آسان انداز میں صرف اتنا کہہ دیں کہ دیکھیں نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی 6 اور لام را 2، کل ملا کے 8 حروف آئیں تو گنہ نہیں کرنا ہے، باقی سب میں گنہ کرنا ہے. ایزی اور آسان رہتا. کتنا ایزی، کتنا آسان ہے. اور دیکھیے رجال فن کا کام ہی یہ ہے کہ وہ فن کو آسان سے آسان انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کر دیں. ہم موقع نہیں ورنہ مثال دیتے کہ ہم لوگوں نے سب نے پڑھا کہ بھئی 29 حروف ہیں، اس کے مخارج تو کہا کوئی کہہ 17 ہے، کوئی کہہ رہا 16 ہے، کوئی کہہ رہا 14 ہے. حالانکہ 29 حرفوں کے صحیح بات یہ ہے کہ 29 مخارج ہیں. پھر کیا بات ہے کہ 17 ہو گئے، کہا وہ بعض حرفوں کے مخارج آپس، مثال کے طور پر ا دال تا، ان تینوں کا مخرج ثناء اللہ کی جر. اب ثناء اللہ کسی کا اتنا بڑا تھوڑی ہوتا ہے، ثناء اللہ تو اتنا سا ہوتا ہے، اور اس میں جڑ والا حصہ، پھر کنارے والا، پھر جر میں 3 حصے کا، ایک حصہ تھا، ایک حصہ دال، ایک حصہ یہ تو کتنا مشکل ہے، کون سمجھے گا. رجال فن نے فن کی تسہیل کے طور پر یہ کہہ دیا کہ ارے تینوں کا مخرج ایک ہے، جاؤ دیکھو، یہ مختصر کر دیا. تو رجال فن نے برسوں سے اس کی کوشش کی کہ فن کچھ اس سہل انداز میں لوگوں کے یہاں جائیں کہ طبائع اس سے بھاگے گی نہیں، کہیں کہ ہاں یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں. تو نون ساکن اور تنوین کا بیان اگر اس طرح ہم پڑھا دیں، مثلا مد کا بیان ہے تو مد کے بیان میں یہ کہہ دیں کہ بھی دیکھیے ایک مد متصل ہوتا ہے، ایک مد منفصل ہوتا ہے. اب مد لازم، کلمی مثقل، اور یہ بچے بیچارے کیا کلمی مثقل کیا کلمی مخفف، جامعہ کے بچوں کو مشکل ہو جاتا ہے. ان سے کہیں کہ دیکھو مد جہاں لکھا ہے آپ اس کو ذرا سا لمبا کر کے پڑھ لیں. اب تو الحمدللہ سہولت ہو گئی ہے، ایسے ذہن کے مطابق ویسے تعلیم لینی چاہیے، ایسے ہونی چاہیے. ایسے بچوں کی سطح کو پیش نظر رکھ کر تعلیم